سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر اسے یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حافظ صاحب کا تو کام ہو گیا، اور آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، یعنی ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، مگر اس حافظ قرآن جس نے قرآن یاد کیا، دیر آر 3 کنڈیشنز، یاد رکھیے گا۔ قرآن یاد کر لینا بڑا آسان ہے، اس کو کنٹینیو کرنا، یاد رکھنا قبر تک، یہ مشکل ہے۔ تو اب ان بچوں کو بھی خیال رکھنا ہے اور آپ نے بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر صرف قرآن یاد کرنا نہیں ہے، 3 کنڈیشنز ہیں۔ قرآن یاد کیا، پھر اس کے حلال کو حلال جانا، یعنی قرآن میں جو چیزیں حلال ہیں ان پر عمل کرے، اور جو حرام ہے اس کے حرام کو حرام جانا، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی آپ باعمل حافظ قرآن اگر ہمارا بچہ ہو جائے یا ہمارے گھر میں کوئی ایک فرد ہو جائے، بڑے لوگ بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، ایک جملہ کہا کرتے ہیں فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یار فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، فیملی میں جناب کوئی جو ہے وہ ہے نا ایسے لائر ہونا چاہیے، کوئی کیس کباڑا ہو تو ہمیں کام دے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری فیملی میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ وہ اگر اس حافظ قرآن کو پھر ساری فیملی سپورٹ بھی کرے، بعض اوقات حافظ قرآن کے بن جائے اسے ڈسکریج کرتے ہیں، ارے تم نے اسکول نہیں پڑھا حافظ قرآن بن گئے، ارے اس کو سپورٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو قرآن یاد کرنے پر شاباش بھی دیں اور آگے وہ یاد کرتا رہے، اس کا انتظام بھی کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے اگر یہ حافظ قرآن قبر میں گیا اور باعمل حافظ قرآن بن کر گیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سبب بنے گا۔ ایک حافظ قرآن گھر میں ضرور ہونا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے، ایسے لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی، اتنے قیمتی لباس ہوں گے۔ تو وہ پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے ہیں؟ ان کے بظاہر کوئی ایسے اعمال نہیں ہوں گے کہ جنت کے اتنے قیمتی لباس ہمیں پہنائے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد ہوگا تمہارے بچوں کے قرآن تھامنے کی سبب سے۔ اب سچ بتاؤ مجھے کیا لالچ ہونی چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ انگلش سیکھ جائے، کمپیوٹر سیکھ جائے، بزنس میں آگے بڑھ جائے۔ میں دیکھیں کسی چیز کو ڈسکریج نہیں کر رہا، اگر شرعی طور پہ آپ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دلانا چاہتے ہیں دلائیے، مگر یہ کیسی دنیاوی تعلیم ہے، یہ کیسی دنیا کی ترقی ہے کہ ہمارے بچے قرآن ہی بھول گئے، ہمارے بچے دین سے ہی دور ہو گئے۔